اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام یعنی مسائل کا پہلا درس انشاءاللہ تعالی ماہ مبارک رمضان میں روزانہ ایک درس احکام کا بھی ہوگا۔ آج پہلا درس احکام کا۔ اسلام میں احکام کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام وہ آخری اور مکمل دستور حیات ہے جس کے تمام قوانین انسان کی فطرت کے عین مطابق اور اس کی فلاح و نجات کے ضامن ہیں۔ اسلام کو عملاً قبول کر لینے والا معاشرہ اچھائیوں سے قریب اور برائیوں سے دور ہو کر ایک آئیڈیل معاشرہ ہو سکتا ہے۔ احکام یعنی مسائل جو کہ ہمارے اس سبق کا موضوع ہیں، یہ انسان ساز اسلامی قوانین کے اہم ستون ہیں۔ نمبر 1، یہ جو قوانین اسلام ہیں، یہ جو احکام ہیں، یہ 3 قسموں پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 ہے عقائد، جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 عملی مسائل، جنہیں فروع دین یا احکام کہتے ہیں۔ نمبر 3 وہ مسائل جو انسان کی عام رفتار و گفتار سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو دھیان رکھیے، یہ قوانین، یہ اسلام کے جو قانون ہیں، یہ 3 چیزوں پر، 3 قسموں پر مشتمل ہیں۔ پہلی قسم ہے جسے عقائد کہا جاتا ہے، اور اسی عقائد کو اصول دین بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے عملی مسائل، جنہیں فروع دین یا احکام کہتے ہیں۔ نمبر 3 وہ مسائل جو انسان کی عام رفتار و گفتار سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں پر انسانی اسلام کے قوانین مشتمل ہو گئے: عقائد، احکام اور اخلاق۔ اب آئیے ذرا تینوں کی مختصر سی تعریف ہو جائے کہ عقائد کسے کہتے ہیں، عقائد کیا ہوتا ہے۔ عقائد وہ مسائل جو انسان کے افکار یعنی فکر اور سوچ اور اس کے عقیدے کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق انسان کے یقین سے ہوتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں اندھی تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کو دلیل کے ذریعے قبول کیا جائے، چاہے وہ دلیل عام اور سادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی عقائد وہ مسائل ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے اندھی تقلید ضروری نہیں ہے، بلکہ عقائد میں خود ہمیں اپنی عقل لگانی ہے اور ہمیں دلیل حاصل کرنی ہے۔ یعنی عقائد جو اللہ ایک ہے تو کیوں ہے، اللہ عادل ہے تو کیوں ہے، نبی بھیجے تو کیوں بھیجے، یہ ساری چیزیں عقائد میں ہیں۔ ان عقائد میں اندھی تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو دلیل کے ذریعے سے، چاہے وہ دلیل عام اور سادہ سی ہی کیوں نہ ہو، دلیلوں کے ذریعے سے جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد دوسری قسم جو تھی قوانین اسلام، 3 قسموں پر مشتمل، ایک عقائد، ایک احکام اور تیسرا اخلاق۔ تو دوسرے نمبر پہ ہے احکام۔ احکام وہ مسائل ہیں جن کے ذریعے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی پہچان کے لیے ایک مجتہد ماہر کی تقلید اور پیروی ضروری ہوتی ہے۔ یعنی احکام اور عقائد میں فرق یہ ہے کہ اصول دین کو عقائد کہتے ہیں، یعنی آپ نے جو اصول دین پڑھا، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، انہیں عقائد کہا جاتا ہے۔ احکام جو آپ نے پڑھا فروع دین کی، فروع دین 10 ہیں: اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں نیکی کی ہدایت کرنا، آٹھویں برائی سے روکنا، نویں خدا رسول اور امام سے محبت کرنا، 10ویں خدا رسول اور امام کے دشمنوں سے نفرت کرنا۔ تو یہ جو 10 تک فروع دین ہیں، ان فروع دین کو احکام کہتے ہیں، اور اس فروع دین کو سمجھنے کے لیے مجتہد ماہر کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عقائد اور احکام میں فرق یہ ہے کہ عقائد کو اپنی عقل سے سمجھنا ہے، اور احکام میں ہمیں صرف اور صرف پیروی اور تقلید کرنی ہے مجتہد ماہر کی۔ اب آخر میں اس پہلے درس میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ احکام جو ہیں یعنی مسائل، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ان کی 5 قسمیں ہوتی ہیں احکام کی، یعنی کہ انسان جو کام بھی انجام دیتا ہے اس سے متعلق اسلام میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور موجود ہوتا ہے۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک انسان جتنے بھی کام کرتا ہے، وہ ان 5 قسموں میں سے کسی ایک قسم سے ضرور ملا ہوا ہوتا ہے۔
وہ 5 قسمیں احکام کی کون سی ہیں؟ پھر ایک بار عرض کر دوں کہ احکام کی 5 قسمیں ہیں، احکام کی 5 تقسیم ہیں، اور ان 5 میں سے کسی نہ کسی ایک کے ذریعے سے صبح سے شام تک جو بھی انسان کام کرتا ہے متعلق ہوا کرتی ہیں، یعنی کہ جو بھی صبح سے شام تک انسان کام انجام دیتا ہے وہ کام ان 5 قسموں میں سے کسی ایک نہ ایک قسم سے متعلق اور منسلک ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہلی قسم کیا ہے؟ ماشاءاللہ سب کو یقیناً پتہ ہے، لیکن جلدی عرض کر دوں۔ نمبر 1 واجب، یعنی واجب احکام کی جو 5 قسمیں ہیں، حکم کی جو 5 قسمیں، ان میں سے پہلا حکم واجب ہوتا ہے، یعنی وہ عمل جس کا انجام دینا ضروری ہے اور ترک کرنا، چھوڑ دینا گناہ اور عذاب کا باعث ہے، جیسے نماز پنجگانہ اور ماہ رمضان کا روزہ۔ اگر کوئی انسان نماز پنجگانہ انجام نہ دے اور ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے تو گویا وہ واجب کو چھوڑ رہا ہے اور وہ گناہ گار ہوگا۔ نمبر 2 5 قسموں میں سے نمبر 2 حرام، وہ عمل جس کا چھوڑ دینا لازم ہے اور انجام دینا گناہ اور عذاب کا باعث ہے، جیسے جھوٹ بولنا، ظلم کرنا۔ نمبر 3 مستحب ہے، یعنی کہ 5 قسموں میں سے پہلی قسم واجب، دوسری حرام، تیسری مستحب۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جسے انجام دینا بہتر اور ثواب کا باعث ہے لیکن چھوڑ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے نماز شب اور صدقہ، تو یہ کام مستحب ہے، یعنی انسان اگر چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ان کا انجام دینا بہتر اور بہترین ثواب کا باعث ہے۔ نمبر 4 ان 5 قسموں میں سے چوتھی قسم مکروہ، وہ عمل جس کا چھوڑ دینا بہتر ہے اور چھوڑ دینا ثواب کا سبب ہے لیکن انجام دینے میں کوئی گناہ یا عذاب نہیں ہے، جیسے کھانے پر پھونک مارنا یا گرم کھانا کھانا، یہ مکروہ ہے۔ گرم کھانا کھانا یا کھانے پر پھونک مارنا یہ مکروہ ہے، تو اس کا ترک کرنا بہتر اور ثواب کا سبب ہے۔ اسے چھوڑ دینا، مکروہ کا چھوڑ دینا زیادہ بہتر اور ثواب کا سبب ہے لیکن انجام دینے سے کوئی گناہ نہیں ملتا۔ نمبر 5 احکام کی 5ویں قسم مباح، یعنی وہ عمل جس کا انجام دینا یا انجام نہ دینا اس لحاظ سے برابر ہو کہ اس میں نہ کوئی ثواب ہو نہ کوئی عذاب ہو، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا، سونا، تو یہ مباح وہ عمل جس کا انجام دینا یا نہ دینا اس لحاظ سے برابر ہو کہ اس میں نہ کوئی ثواب ہو نہ کوئی عذاب ہو۔ تو احکام کی دھیان رکھیے، احکام کے بارے میں جو بتایا اس کا خلاصہ کر دوں کہ اسلام نے جو قوانین بتائے ہیں اگر انسان عمل کر لے تو دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ ہو جائے گا، اور جو قوانین اسلام نے بتائے ہیں وہ 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 ہے عقائد، نمبر 2 ہے فروع دین، نمبر 3 ہے اخلاق۔ ان تینوں چیزوں کو اگر صحیح سے انسان سمجھ لے اور اس کا عمل کرے تو یقیناً وہ دنیا کا بہترین انسان بن جائے گا۔ اب ہمارا موضوع گفتگو ہے احکام، تو احکام کیا چیز ہے؟ یعنی وہ مسائل ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی پہچان کے لیے ایک مجتہد ماہر کی تقلید کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اور احکام کی 5 قسمیں ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں، آئندہ سبق میں تقلید، سب سے پہلا جو سبق آتا ہے احکام کی قسموں کے بعد تقلید کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل دوسرے سبق میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا کہ تقلید کیا ہے، تقلید کسے کہتے ہیں، اور تقلید کن کی کرنی چاہیے، مجتہد کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔